बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 2 नवंबर हफ्ते की सपहर है। इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस जो हैं कि हतमी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस के अंदर एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 नवंबर पीर के रोज़ उनकी इमरान खान की ज़मानत के हवाले से समाअत मुकर्रर है, जबकि दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट में बुशरा बीबी और इमरान खान ने बरीयत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। दूसरी तरफ FIA ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो ज़मानत हुई थी जिन केसेस के अंदर, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। हुकूमत के हल्के इसमें अभी भी कुछ कोशिश ऐसी की जा रही है कि इमरान खान को फिल वक्त रिहा ना होने दिया जाए, उनकी रिहाई को रोका जाए, उनकी ज़मानतों को कैंसिल किया जाए और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर जो गुज़श्ता रोज़ एक तरमीम पेश की गई है और उसके अंदर कुछ इस किस्म की इंडिकेशन नज़र आ रही हैं और हुकूमती हल्कों में भी ये ख्वाहिश पाई जाती है कि इमरान खान की रिहाई को रोका जाए और उनको मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाए। इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट है जो आपसे हम शेयर करेंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब जब से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने चार्ज संभाला है, आए रोज वो कोई ना कोई एक ऐसा इंतजामी फैसला करते हैं जिसके नतीजे में काजी फाइजा साहब ने जो गुज़श्ता 1 साल और 1 माह में सुप्रीम कोर्ट में बेतहाशा मसाइल भी पैदा किए हैं, जहाँ पे उन्होंने बहुत से अदालती फैसले ऐसे दिए जो मुतनाज़ तरीन फैसले हैं पाकिस्तान की अदालती तारीख में। वहाँ पे कुछ उन्होंने इंतजामी ऐसे फैसले भी किए कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बिगाड़ पैदा हुआ था। तो चीफ जस्टिस साहब उस बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हमांगी और वर्किंग इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए काफ़ी इकदाम उठा रहे हैं। उस सिलसिले में उन्होंने आज भी एक इंतज़ामी हुक्मनामा जो है कि वो जैसे ही चीफ जस्टिस बने थे उस वक्त उन्होंने वो जारी कर दिया था, उसके ऊपर अमल जो है वो आज हुआ है। और ये अमल इस एतबार से हुआ है कि आपको याद होगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला दिया और 8 जजेस जिसकी सरबराही मंसूर अली शाह कर रहे थे और उन्होंने ही वो फैसला लिखा था, उसके बाद काजी फाइजा साहब काफ़ी बरहम हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह पे हुकूमत भी काफ़ी नाराज़ थी। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुख्तलिफ जो कमेटियाँ थी उनकी सरबराही से भी हटाया गया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के जो 3 रिसर्चर थे, जुडिशियल ऑफिसर थे, उन तीनों को जब उनकी डेपुटेशन ख़त्म हो रही थी तो चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने वापस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भेज दिया था। और उनके जो जस्टिस मंसूर अली शाह के जो रिसर्चर थे, ज़फ़र इकबाल हैं सीनियर सिविल जज हैं, हसन रियाज हैं ये सिविल जज हैं, और वकास अली मज़हर ये भी सिविल जज हैं, इन तीनों को लाहौर हाई कोर्ट को वापस भेज दिया गया था और ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है कि बतौर सिविल जज या सीनियर सिविल जज खिदमात से अंजाम दे रहे थे। आज दोबारा लाहौर हाई कोर्ट ने वापस उनको सुप्रीम कोर्ट जो है कि उनकी डेपुटेशन पे भेज दिया और ये जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए बतौर रिसर्चर काम करेंगे। अब रिसर्चर जो है बड़ी कंट्रीब्यूशन करते होते हैं, जब जजेस फैसला लिखते हैं उनकी नज़र में उस किस्म के केसेस, उस किस्म की जो अदालती फैसले हैं वो सारे उनके नज़र में होते हैं और वो मुतलका जज साहबान को जो है कि जिनके साथ उनकी ड्यूटी होती है वो उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और बाज़ जजेस तो ऐसे हैं जो फैसले शायद नहीं लिख पाते, तो उनके बहुत से लोग कहते हैं जी कि बाज़ जजेस के फैसले भी वो रिसर्चर लिखते होते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के रिसर्चर तीनों जो है काफ़ी जो है वो काबिल समझे जाते हैं। इस तनाजुर में ये फैसला जो है कि इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट में माइनस करना चाहते थे, जो उनसे तमाम उनकी जो सहूलियात थे वो वापस ले रहे थे, जो कमेटी की सरबराही कर रहे थे उससे उनको वापस लिया गया था। इसी तरह से ये तवक्को की जा रही थी कि उनको जो है कि वो इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। फिर ये भी ख्याल किया जा रहा था जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है कि उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा तो फिर उस एतबार से भी जो है कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे जो सीनियर मोस्ट जज है। लेकिन वो अपनी जगह पे कायम है और उनको आए रोज़ एक नई जो है वो ताकत मिलती जा रही है और ये ताकत जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको प्रोवाइड करने हैं। और इस मौजूदा सारी सूरत हाल के तनाज़ुर में अगर आप इसको देखें तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है। जो गुज़श्ता रोज़ भी हमने कहा कि जो 6 जजेस थे लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ख़त लिखा था, उस हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त सुनने को मिल रही है। फिर इस एतबार से 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होना है, 7 नवंबर को एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के जजेस साहिबान का इजलास होना है। और ये सारे अगर हालात का आप मुआवजा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है कि वो जिस सिमत के ऊपर चल रहे हैं वो सिमत हुकूमत के लिए जो है कि वो काफ़ी परेशान कुन है। इसीलिए हुकूमत जो है कि अब जहाँ एक तरफ अदालती फैसले हो रहे हैं इमरान खान या बुशरा बीबी के बारे में, वहाँ पे मुख्तलिफ डील की खबरें भी उड़ा रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मामला भी उलझाए जा रहे हैं कि
مزید اپیلیں کی جائیں. FIA نے جیسے اپیل کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز کے حوالے سے، بالخصوص جو بشرا بی بی کی ضمانت دی گئی ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا اور کہا کہ دوبارہ ان کو جو ہے گرفتاری جو ہے کہ ان کی ہمیں مطلوب ہے اور یہ گرفتار ہونی چاہیے. یہ معاملہ جو ہے کہ ٹیک اپ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل پرابلم ہے حکومت کے لیے، وہ پرابلم یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو سوچ پائی جاتی ہے اور جو ایک اس وقت ہم آہنگی اور یونٹی پائی جاتی ہے ججز میں، یہ بڑی پریشان کن ہے، نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ کافی پریشان کن صورتحال ہے. کیونکہ ججز کے اندر جو تقسیم تفریق جو ہوتی ہے اسی سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان ججوں کو جو چیف جسٹس یا کسی ایک دھڑے کے ساتھ منسلک ہوں یا اپنے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے کہ حکومت کے ساتھ کچھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے حکومت جو ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 17 ججز کی تعداد کو بڑھا کر 25 کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تاکہ وہ ججز جو حکومت سے کچھ توقع کرتے ہیں کسی منصب کی، کسی مراد کی یا کسی مفاد کی یا کسی فائدے کی، ان کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ اگر 9 ججز ہماری مرضی کے آئیں گے اور آپ ہمارے ساتھ اگر مل جائیں تو پھر ہم اکثریت میں ہو جائیں گے سپریم کورٹ میں بھی، اور پھر ہم اس قسم کے فیصلے کر سکیں گے یا اس قسم کی انوائرمنٹ بنا سکیں گے جس میں ان ججز کو فائدہ ہو. تو اس لیے جو ہے کہ یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے کہ سب سے اہم معاملہ جو ہے کہ وہ عمران خان کا ہے. عمران خان گزشتہ سماعت میں بھی جو اڈیالہ جیل میں ہوئی، انہوں نے میڈیا کے ساتھ کوئی اتنی انٹریکشن نہیں کیا، بات چیت نہیں کی. 1-2 انٹریکشنز ہوئے تھے ابھی جب سے ان کے ساتھ پابندی ختم ہوئی ہے، لیکن اس کو میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا. سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوا لیکن میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا. میرا خیال ہے عمران خان جو ہے کہ ابھی علی امین گنڈا پور بھی آج ان سے ملے ہیں، اور اس ملاقات کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف جو عوامی دوبارہ سے جو ہے تحریک شروع کرنے جا رہی ہے 9 نومبر کو ثوابی انٹرچینج کے اوپر جلسہ کیا جائے گا، ایک مومنٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے تناظر میں عمران خان سے مشاورت کی گئی ہے. دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ میرا خیال ہے عمران خان بھی ابھی اگرچہ ان کے جو KP کے ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈیل نہیں ہوئی، مفاہمت ہوئی ہے. اور یہ مفاہمت جو ہے میرا خیال ہے کہ جب علی امین گنڈا پور، ان کا اشارہ اسی طرف ہوگا 4 اکتوبر کو جو پروٹیسٹ تھا، 4-5 اکتوبر کو اسلام آباد میں، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو یہاں پہ آئے، انہوں نے اس میں شرکت کی، DGO تک پہنچے، یہاں سے KP ہاؤس گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ آلموسٹ 24 گھنٹے لاپتہ رہے، اور پھر پشاور اسمبلی سے وہ برآمد ہوئے تھے. اور KP ہاؤس کے اندر جو حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، علی امین گنڈا پور کے جو موبائل فون اور کچھ اور قیمتی سامان، لائسنس، اسلحہ، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ وہ مسنگ ہے، جو خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید اسلام آباد پولیس یا کوئی اور اٹھا کے لے گیا. اس ساری صورتحال کے اندر یہ بیرسل سیف کا یہ بیان کہ جہاں پر PTI جو ہے کہ احتجاج میں ان کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے کہ وہ جب چاہیں ملک کو بند کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے. وہ احتجاج کرتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں، اور عین سر پہ پہنچ کے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بار بار یہ میسیج دیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی کہ اگر PTI چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور جو آپ کی فرائض ہیں وہ سر انجام دیں، اور وہ معاملات نہ کریں جس سے ملک کے اندر جو ہے کہ سیاسی یا معاشی طور کے اوپر نقصان ہو. یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اگر عمران خان کے معاملات کو دیکھیں، جو ابھی خبریں بھی اڑائی جا رہی ہیں کہ اچھا جی رہائی نہیں ہوگی، ان کو بھی مزید رکھا جائے گا، کیونکہ حکومت اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ پبلک سپورٹ عمران خان کو بہت زیادہ ہے، اگر ان کو اس موقع پر رہا کیا گیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں تلپٹ ہو جائیں گی، اور جو پلان ہے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور اسی لیے جو ہے کہ یہ کچھ حکومتی حلقوں سے جو یہ باتیں نکلوائی گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ PMLN کی یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو فوج کی تحویل میں دیا جائے. فوج لینا چاہتی ہے یا نہیں لینا چاہتی، ابھی ایک اور پہلو ہے، لیکن جس انداز کے 9 مئی کے بعد سے نون لیگ جو مسلسل نیریٹو بنا رہی ہے، نون لیگ مسلسل جو انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہے، اور بار بار PTI کو دھکیلا جاتا ہے اس صورتحال کی طرف کہ جا کے وہاں پہ پھر ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ ان کو کچھ ایسے مقدمات بنائے جائے، 9 مئی کی صورتحال کریٹ کی جائے اور پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ PMLN کی شدید خواہش ہے. اور کیونکہ پنجاب پولیس جو ہے کہ وہ PMLN حکومت اس وقت پنجاب کے اندر ان کے کنٹرول میں ہے، تو وہ ان کی JIT یا ان کی تحقیقات، ان کی تفتیشی رپورٹ، تحقیقاتی رپورٹ، اس کے اندر یہ کنکلوژن نکالا جا سکتا ہے کہ ان سارے معاملات کے مین جو منصوبہ ساز تھے یا جن کی ساری یہ جو آئیڈیا تھا وہ عمران خان کا تھا اور ان کا تھا، اور یہ جتنے بھی 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے سرپرست اعلیٰ جو ہے عمران خان ہے، تو اس لیے ان کو یہ ملٹری ٹرائل کیا جائے ان کا، اور یہ رپورٹ بنا کے اور پھر کسی بھی عدالت سے جو آپ کے لوور کورٹس ہوتی ہیں وہاں سے اس کیس کو ٹرانسفر کروایا جائے اور یہ اس طرف بھیجا جائے. اور کیونکہ آپ کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججوں کی اب میٹنگ ہونی ہے 7 تاریخ کو،
یہ بڑی اہم ہے، اور اس کے اندر جو ڈائریکشن ہوں گی چیف جسٹس کی، ڈیفینیٹلی آپ کے جو لوور کورٹ کے ججز ہیں پھر ان کے لیے تو وہ قانون کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کو وہ فالو کریں گے، اور اگر وہ فالو کریں گے تو آپ کو 1.5 سے 2 ماہ کے اندر اندر تمام شواہد ثبوت کے ساتھ چالان پیش کرنے ہوں گے اور فیصلے کرنے ہوں گے، اور تمام ٹھوس شواہد اور ثبوت آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنے زیادہ ہیں اور کیا ان کے نتائج نکلنے ہیں، تو اس صورت میں تو رہائی ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کیا جائے۔ اب لوور کورٹس میں ایسی کوئی شواہد یا چیزیں کیا پیش کی جائیں گی کہ جس کے نتیجے میں کہا جا سکے ان کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، میرا خیال ہے کہ جو ہائی کورٹ کے اندر کیسز ہوں گے، 4 نومبر کو عمران خان کی جو ہے کہ وہ درخواست ضمانت ہے تو شاہانہ 2 کیس میں، اور میاں گل حسن اورنگزیب اس کی سماعت کر رہے ہیں، اس میں تو ان کو ضمانت جو ہے کہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرا خیال ہے مل جائے گی، لیکن اصل ایشو جو ہے وہ تو شاہانہ کیس کی بریت بھی جو لوور کورٹ میں شاید وہاں بریت تو نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ پھر اس کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ اصل ایشو ہے وہ 9 مئی کا ہے جو ہم آپ کو تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ 9 مئی کا معاملہ جو ہے کہ یہ آپ کے 7 نومبر کی جو سپریم کورٹ میں میٹنگ ہے اس کے فیصلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پی ایم ایل این پوری حتی الامکان جتنی بھی کوشش ہوگی ان کی وہ کوشش کریں گے اس معاملے کو ادھر لے کے جایا جائے تاکہ پی ٹی آئی اور فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑا کیا جائے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ عدالتیں اس پہ کیا ڈیسیژنز لیتی ہیں اور کیا ایسے ٹھوس شواہد پیش کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے، اور پھر چیف جسٹس جو ہے 7 نومبر کو کیا ڈائریکشن دیتے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ججوں کو، اس کے تناظر کے اندر بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ تو یہ 4 تاریخ، 4 نومبر، 7 نومبر، 8 نومبر، یہ بڑے اہم ہیں، اور ان کے فیصلوں سے جو ہے کہ آپ کو نومبر، دسمبر اور ملک کے جو مستقبل ہے سیاسی ہے اور انتظامی یا گورننس کے معاملات ہیں، عدالتی نظام ہے، اس کے بڑے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔